اپنے بندوں کے ساتھ ایک لطافت والا معاملہ ہے، رحمت والا معاملہ ہے، وہ ظاہر نہ ہوتا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم نہیں حکم کو فالو کر سکتے، ہم نے حکم تو دیا ہے، تم دیکھو پریکٹیکلی کروا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم سے اس پر عمل نہیں ہو رہا، لہذا جاؤ، تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم زوجہ کے قریب رات کو جا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن جانے سے تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے؟ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اس کو تلاش کرو. تلاش کا مطلب نیت کرو کہ شاید اللہ مجھے اس سے نیک صالح اولاد دے دے. اس سے اس پتہ چلتا ہے کہ اسلام اولاد کی کثرت پر کتنا حریص ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کی نسل بڑھے. قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے زوجہ سے ہم بستری کا ذکر کیا تو وہاں بھی اولاد کا تذکرہ کیا ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، فرمایا کہ حالت حیض میں تم زوجہ کے قریب نہیں جا سکتے، لیکن جب تم زوجہ کے یعنی جب پاک ہو جائے تو پھر زوجہ کے قریب جاؤ. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنی ذات کے لیے آخرت میں ذخیرہ کرو. تو یہاں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ اولاد پیدا کرنے کی نیت سے جاؤ تاکہ وہ آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ بنے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں جب تم ہو اعتکاف میں تو پھر زوجہ کے قریب مت جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں تو زوجہ کے قریب جانے کی اجازت دے دی، تو اس سے یہ وہم ہو سکتا تھا کسی کو کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اعتکاف میں اگر ہیں تو رات میں اللہ نے تو اجازت دی ہے تو اب چلو اعتکاف سے نکل کے گھر سے جا رہے ہیں بیگم سے ملاقات کرنے کے لیے، کوئی ان کو روک رہا ہے بھائی اس کی اجازت نہیں ہے، تو کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ رمضان کی راتوں میں تمہیں اجازت ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ اعتکاف والوں کو اجازت نہیں ہے. اعتکاف میں اگر کوئی زوجہ سے ہم بستری کر لے گا تو وہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. اور صرف ہم بستری نہیں، اور جو ہم بستری کے مقدمات ہیں بوس و کنار وغیرہ اس کی بھی اعتکاف میں اجازت نہیں ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب مت جاؤ. اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں. اور یہ آخری آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، یعنی تھوڑی تفسیر بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس پورے رکوع کے صرف علمی نقطے رہ جائیں گے، وہ میں اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. جتنے غلط طریقے کسی کا مال کھانے کے ہیں سب کو حرام کر دیا، اور ایک طریقے کو اللہ نے خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا ہے. وہ کیا ہے کہ براہ راست بعض لوگ نہیں کھاتے، حکمرانوں کو، تھانے والے کو، ایس ایچ او صاحب کو، ڈی ایس پی صاحب کو پیسے کھلا کے بھی لوگوں کا مال کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے حق میں مقدمہ کروا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں حکام کو پیسوں کی لالچ دے کے پیسوں کے ذریعے خریدنے کی کوشش مت کرو کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کا مال کھانا شروع کر دو، یہ بھی حرام ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. اللہ نے مال ناحق کھانے کو کتنا بڑا جرم قرار دیا، تو رشوتیں دے کے بھی کسی کے مال کو ناجائز ہتھیانے کی کوشش